کی بیوی اوقات میں رہے گی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. باسمہ ہے یہاں بھی آپ لوگ کی آواز بلند رہے گی، ساری عورتیں سمجھ جائیں گی مرد سب بیدار ہے، چپ رہو بھلائی اسی میں. جو مرد ہوگا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، آپ زور سے بولے یا رسول اللہ. سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے. مصرع اس کے بعد والا مصرع نہیں سمجھے، اس کے بعد جو لائن ہے وہ ایسا ہے نا کہ آپ کا ایک ایک جسم کا عزم بول دے گا، محبت ہوگی تب. سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، اور بروز حشر ہر ایک امتی پکارے. ہر ایک امتی میں سمجھے، میں کھل کے بتا رہا ہوں. وہابی بھی اسی میں ہے، دیوبندی بھی اسی میں ہے، جھگڑا دلہ اسی میں ہے، اندھا بہرا اسی میں ہے، رافضی اسی میں ہے، خارجی اسی میں ہے، ڈائریکٹ والا اسی میں ہے، ہم لوگ بھی اسی میں ہے. نہیں سمجھے؟ ہم لوگ کہا جائے بڑے بڑے اسی میں. سمجھ گئے؟ حشر میں سب بولیں گے، سبحان اللہ، سب کو بولنا ہوگا. یہاں جو ہے ہم لوگ کو تو پرابلم اللہ کا شکر ہے یہاں نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ بولو نا بھائی، انشاءاللہ. نہ عبادت پہ ناز ہے، نہ تقویٰ پہ ناز ہے، نہ طہارت پہ ناز ہے، نبی کی محبت پہ ناز ہے. اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ حشر میں بڑی بھیڑ ہوگی. سن لیجیے غور سے، بہت بھیڑ ہوگی، بہت بھیڑ ہوگی. اولین و آخرین جمع ہوگی، تمام انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی. امریکہ والے، کینیڈا والے، فرانس والے، جرمن والے، تھائی لینڈ والے، سوئٹزرلینڈ والے، سعودی والے، پورے کے پورے رہیں گے. جواہر لال نہرو بھی، گاندھی بھی، اور کون کون ہے، اٹل بہاری واجپئی، اور کون کون ہے، بل کلنٹن ہوگا، جارج ڈبلیو بش ہوگا، ہٹلر بھی ہوگا، چنگیز خان بھی ہوگا، نمرود بھی رہے گا، قارون بھی رہے گا، فرعون بھی رہے گا، شداد بھی رہے گا، سب نہ رہے گا. اور ہم لوگ بھی رہیں گے. تو ان لوگ کا تو معاملہ ڈائریکٹ ہے، بے ایمان کا تو ڈائریکٹ ہے، چل نکل لے جا. اب پھنسیں گے ہم لوگ، تو پھنسیں گے ہی. تو سارے گنہگار میٹنگ کریں گے، کیا کرو گے، کیا کرو گے. ہاں معاملہ تو ٹھیک ہے. تو مولانا حسن نذیر صاحب چاہے علماء کے پاس جائیں گے، حضور اب کیا کیا جائے. تو بولیں گے ایسا کرو، ہم لوگ چلتے ہیں آدم علیہ السلام کا راستہ. وہی نا ابا ہے، ارے سب کے ابا وہی ہے میرے بھائی. آپ کو ہے کہاں، سب ان کی اولاد ہے. تو جائیں گے تو کہیں گے حضور ہم لوگ ناکارہ ہی صحیح آپ ہی کی اولاد ہیں. حضور بیڑا غرق ہونے والا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. حضور کرم ہو جائے کہ آج حشر میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. تو ابا حضور کا جواب ہوگا اذهبوا الى غیری، آگے بڑھو کسی اور کے پاس جاؤ. بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. ایک ایڈریس آخری ملے گا، آمنہ کے لال کا. جب وہاں لوگ جائیں گے، گلکاروں کی ٹیم جائے گی، جماعت جائے گی، تو کہیں گے سرکار آپ ہی کے غلام، آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے حضور آ گیا. تو حضور کوئی اور دوسرے در کا پتہ نہیں بتائیں گے. حضور فرمائیں گے انا لہا، آؤ 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 آؤ. اچھا ہم لوگ چلے گئے، اور وہیں پہ دیوبندی بھی جائے گا، وہابی بھی جائے گا. اب وہ جا کے کرے گا کیا، اور کیجیے گا جا کے کرے گا کیا، کیونکہ وہاں پہ تو سوال کرنا ہے، مانگنا ہے. اب وہ کرے گا کیا. اب وہاں پہ آپ لوگ ہم لوگ اگر رہ گئے، اللہ نہ کرے اس کا ساتھ ملے، اللہ اس کی نحوست سے یہاں بھی بچائے وہاں بھی بچائے، اور انشاءاللہ ضرور بچیں گے. پکے پیارا کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہاں بھی بدعقیدوں سے اللہ نے بچایا ہے، وہاں بھی بچائے گا. ہم کہاں رہیں گے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ مل جائے، اچھی سماعت مل جائے تو توبہ کر لیجیے. چوروں سے دور رہیے، وہابیوں سے دور رہیے، دیوبندی سے دور رہیے، بے نمازی سے دور رہیے، سود کھانے والوں سے دور رہیے، دنیا والوں سے دور رہیے، نبی کے سنتوں کے مذاق اڑانے والوں سے دور رہیے، علماء سے قریب رہیے، اولیاء سے قریب رہیے، بزرگوں سے قریب رہیے. چونکہ میدان محشر میں وہاں پہ دیوبندی کما رہے وہ جانے، لیکن ہمیں نہ ہے انشاءاللہ جہاں پہ تاج الشریعہ ہوں گے وہاں پہ رسمی ہوگا، جہاں پہ اعلیٰ حضرت ہوں گے جانے والا ہوگا، جہاں پہ غریب نواز ہوں گے وہاں پہ چشتی ہوگا، جہاں پہ غوث پاک ہوں گے وہاں پہ
ایسا نعرہ نوجوانوں نے لگا دیا، چنچل صاحب نے لگا دیا ہے، میں حضور سمنانی میں قبلہ کی دعا لیتے ہوئے آپ لوگوں کے دل کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ فخر ازہر کے نام کی شہرت، فخر ازہر کے نام کی شہرت، قریہ قریہ ہے بستی بستی، قریہ قریہ ہے بستی بستی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب معاملہ ہم لوگ کا پھنسا، کیا پھنسا کہ ہم لوگ تو وہاں رہیں گے، اب بدعقیدے جو جائیں گے نبی کی بارگاہ میں، غور سے سن لیجیے گا، اب جو جائیں گے وہ کہیں گے کیا؟ اس لیے اگر کہہ دیا ایک تو منع ہے، وہ یا رسول اللہ کہنے سے منع کرتا ہے، یا حبیب اللہ کہنے سے منع کرتا ہے، یا رسول اللہ کہنے سے منع کرتا ہے، کہتا حرف ندا ہے، یہ کہنا شرک ہے، ایسا نہ کہو، وہ نہ کہتا ہے اور نہ کہنے والوں کو کہنے دیتا ہے، وہ فتویٰ لگاتا ہے۔ اب بیٹا پھنسا، اگر وہاں پہ جا کے کہہ دیا یا محمد، فرشتے اتنی مار ماریں گے، کہیں گے کمینہ نالائق، تجھے معلوم نہیں بیٹا باپ کا نام لے کے پکارے تو بدتمیز کہلائے گا، تو کیسا امتی ہے، نبی کا نام لے کے تو نے پکارا، خبیث تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے محبوب کو حرف ندا کے ساتھ اگر یاد کیا ہے تو ذاتی نام کے ساتھ نہیں، لقب کے ساتھ کہا ہے، یا جو رسول کہا ہے، یا جو نبی کہا ہے، یاسین کہا ہے، طه کہا ہے، یا جو المزمل کہا، یا جو المدثر کہا۔ تیری مجال کیا ہوئی، تو نے یا محمد کہہ دیا، کسی صحابی نے یا محمد نہیں کہا، قرآن اللہ نے یا محمد نہیں کہا، تو نے کیسے کہہ دیا؟ حیات کا کام بنانے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ رضا والے، یہ خواجہ والے، یہ تاج الشریعہ والے، ان کو اللہ کا فضل ہے، عادت یہی سے پڑی ہوئی ہے۔ جلسہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، مسجد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، میلاد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، عادت پڑی ہوئی ہے۔ سن لیو، عادت ڈال لو، جب سرکار سامنے ہوگے رضا خانی کو پرابلم نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ سارے لوگ کہیں گے بطارِ خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات چونکہ وقت کیسے کیسے گزر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان ہے۔ پیچھے والے میرے بھائی، میرے برادر، BROTHER برادر، اسپیلنگ کے ساتھ انگلش بولتا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط تو نہیں بولا ہوں؟ اس لیے لوگ عام طور پہ مولوی مولانا کو سمجھتے ہیں بھگول بھگول، نہیں لوگ کیا پڑھے لکھے ہیں نا، بس وہی پڑھے لکھے ہیں، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، بس یہی جانتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ہائی فائی انگلش، تو میں پڑھ کے کچھ بتا دے رہا ہوں تاکہ سمجھیے یہ چھوٹا مولوی جب انگلش اسپیلنگ کے ساتھ بول سکتا ہے، ہمارے بڑے کیسے بول سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہائی فائی بالکل اوکے رہیے گا، تو پیچھے والے میرے بزرگ سب لوگ، لیکن مسئلہ ہے سب سے بڑا سوچ، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی، ہے نا بھائی؟ ہمارا سماج کیسے بدلے گا، ہمارا کلچر کیسے بدلے گا، ہمارا نیچر کیسے بدلے گا، ہمارے بچوں کے فکر میں چینجنگ پریورتن تبدیلی کیسے آئے گا، ہے نا بھائی؟ آپ سنیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دائیں دیکھو، نہ بائیں دیکھو، نہ آگے دیکھو، نہ پیچھے دیکھو، سامنے دیکھو، کیا دیکھو؟ اللہ تعالیٰ نے سب دیا، آپ نے سب مانگا، جس چیز سے انقلاب آتا ہے، جس چیز سے کرانتی آتا ہے، جس چیز سے گونگے کو طاقت گویائی ملتی ہے، اس چیز سے ہم اور آپ خالی ہیں۔ چاہتے ہیں
کہ انقلاب آئے، معاشرے میں سدھار ہو، تو ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھول گیا ہوں میں، مجھے یاد ہے، میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بہت مہنگا مولوی ہے، بہت مہنگا ہے، ہر بات پہ کہتا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آج آپ کو جیسا بھی لگ رہا ہو، حشر میں جب اس کا انعام ملے گا نا تو کہیے گا مولانا لوگ کا بڑا احسان ہے کہ گاہے بگاہے ذکر کی دعوت دے دیا۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک، علم نہیں، ایجوکیشن، شکشا، اور اس کی کمی اتنی ہے۔ اب آپ لوگ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، خاندانی رشتہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ددیالی ننیالی خاندانی رشتہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارے خون کا رشتہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایمان کا تو رشتہ ہے۔ ذرا اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خونی رشتے پہ ایمانی رشتہ بھاری ہے۔ ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا حال کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، اس میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جن کو ابھی تک فرائض غسل معلوم نہیں، فرائض وضو نہیں معلوم، شرائط نماز نہیں جانتے، واجبات نماز نہیں جانتے، طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ 114 سورتوں میں سے ابھی تک آیت الکرسی بھی کتنے کو یاد نہیں، 10 سورتیں قرآن کی یاد نہیں، یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جائے گا پہلے کون سا قدم رکھے گا نہیں معلوم، دعا کیا پڑھے گا نہیں معلوم، مسجد سے باہر آئے گا پہلے کون سا قدم نکالے گا، دعا کیا پڑھے گا نہیں معلوم، ٹوائلٹ میں جائے گا پہلے کون سا قدم رکھے گا، کیا پڑھے گا نہیں معلوم، ٹوائلٹ سے باہر آئے گا کون سا قدم پہلے نکالے گا نہیں معلوم، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، سونے کا طریقہ نہیں معلوم۔ حضرات اپنے گھر کی خبر لے لے، اپنی بیگمات سے پوچھے، وائف سے پوچھے، پتنی سے پوچھے، زوجہ سے پوچھے، بیوی سے پوچھے، یہ 7-8 نہیں ہے، ایک ہی ہے، یہ 7-8 نہیں ہے، ایک ہی ہے، سمجھ گئے؟ زبان الگ الگ ہے لیکن مدعا ایک ہی ہے۔ اپنی بیویوں سے پوچھئے گا کہ یہ بتاؤ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ اگر ناپاک ہو جاؤ تو پاک کیسے ہوگی ذرا بتا دو، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کپڑے کو کیسے دھوگی کہ پاک ہو جائے معلوم ہے؟ وہ بولے گی ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم سب کو واشنگ مشین میں گھسا دیتے ہیں۔ ارے تو واشنگ مشین میں جو گھسایا ناپاک کپڑا کو، پہلے جو کپڑا پاک تھا گندا تھا لیکن پاک تھا اس کو بھی ناپاک کر دیا، تم نے اس کو سمجھا؟ عورتوں کو نہ طہارت کا مسئلہ معلوم ہے، نہ حیض کے بارے میں جانتی ہے، نہ نفاس کے بارے میں جانتی ہے، نہ استحاضہ کے بارے میں جانتی ہے، شوہر کا مقام کیا ہے نہیں جانتی ہے، باپ کا مقام کیا ہے نہیں جانتی ہے۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک بھی آج تک اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں درود ابراہیم بھی یاد نہیں ہے، تحیات بھی یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ بھی یاد نہیں ہے، دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہے، لڑکی نابالغہ ہو اس کی نماز جنازہ ہو کیا دعا پڑھے اکثر باپ کو نہیں معلوم ہے، بچہ نابالغ ہو لڑکا ہو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی باپ کو نہیں معلوم ہے، بڈھا بڈھی ہو بالغ مرد عورت ہو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نیت بھی نہیں معلوم ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا، یہ کچھ نہیں معلوم۔ کمال تو یہ ہے کہ جس عید کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے کرتے ہیں، نماز عیدین کی دعا بھی نہیں معلوم ہے، ترکیب نماز بھی نہیں معلوم ہے، مسلمان ہے قربانی کرتے ہیں 2-3 مہینے پہلے سے تیاری، قربانی کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے۔ میں آپ کی گنتی کروا رہا ہوں، یہ آپ ہی کا نہیں، بھارت میں گھومتے جائیے ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے۔ آج کہتے ہیں انقلاب آ جائے گا، معاشرے میں کیسے سدھار پیدا ہوگا؟ ہمیں آنکھ رکھتے ہوئے بے علم اندھا ہوتا ہے، جس کے ساتھ تعلیم نہیں ہے ہاتھ رکھتے ہوئے لولا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ایجوکیشن نہیں ہے پاؤں رکھتے ہوئے لنگڑا ہوتا ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہوتا ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ مجبور ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے ناتوا ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے محتاج بنا ہوا ہے، دوسروں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ محتاج ہے، اور جس کے پاس تعلیم ہے وہ قوم کی ضرورت ہے، جس کے پاس تعلیم ہے عروج اس کے لیے ہے، کمال اس کے لیے ہے، جمال اس کے لیے ہے، عروج اس کے لیے ہے، ارتقاء اس کے لیے ہے، اس لیے کہ زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور خدا کی بندگی کرنے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب آئیے مدرسہ میں آپ آئے ہیں، آئیے ذرا سا سن لیں کتنی کمیاں ہیں۔ اکثر اس میں ایسے لوگ ہیں جنہیں تو اس تسمیہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا،
تو اس تسمیہ جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی نہیں معلوم ہے. اکثر لوگوں کو کہہ دیا ذرا پڑھ کے دکھلاؤ تو کہہ دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. اگر کسی کو کہیے سورہ فاتحہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اچھا پڑھ رہا ہے. کچھ لوگ ذرا سا محنت کرتے ہیں عین کاف نکال کے اس کا پڑھنا کیسا ہے اس کو سنیے گا الحمدللہ رب العالمین، ساتھ ساتھ ہے ایک بار نکالے گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے دیکھیں نا کیا ہونے والا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر، 8 کو پہلے ایک ساتھ نکالے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ داد نکالے گا نہ دال نکالے گا، منہ بند کر کے آواز ایسے نکالے گا. یہ مقتدی کہے گا کیا تلاوت کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ آج چوپٹ کر دیا ہے. یاد رکھنا انگلش صحیح بولنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری. بغیر گرامر کے انگلش صحیح نہیں بول سکتا. اب آپ مسلمان ہیں، دماغ پہ زور دیجئے. انگلش جو ہے دنیا والوں کی زبان ہے، اس کے بولنے کے لیے صحیح طریقہ ہے، اصول ہے، دستور ہے. گرامر کا جاننا ضروری. قرآن تو آسمانی کتاب ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے. جب انگلش بولنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے، صحیح قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کا جاننا ضروری ہے. بغیر تجوید کے کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. حضرات اب آئیے علم کے حوالے سے ایک دو گوشار میں بتاؤں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بچہ جو ہے مانگا تحفہ. اچھا آج کل کا بچہ تحفہ کیا مانگتا جانتے ہیں؟ موبائل. یہ بیماری چلی ہے موبائل. بچہ نے تحفہ مانگا، ماں باپ نے نہیں دیا. بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ کتنا دن روتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن. بچہ چپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے بتلائیے گا. بچے نے تحفہ مانگا، ماں باپ نے نہیں دیا تو بچہ رونے لگا. 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد چپ. اب سنو، اگر بچہ تحفہ مانگے ماں باپ نہ دے تو 1 دن 2 دن روئے گا. اور اگر آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دیا ہے زندگی بھر روئے گا، زندگی بھر روئے گا. اور قبر میں آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا. اس لیے چاہتے ہیں معاشرے میں سدھار ہو، ہمارے بچے کامیاب ہو. علم نور ہے، جہاں نور ہوتا ہے وہی کمال کا ظہور ہوتا ہے. اور سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دیکھیے مولانا قمر الدین صاحب، قمر صاحب حضرت کیوں انہوں نے پڑھ لیا. حضرت ممتاز صاحب حضرت کیوں انہوں نے پڑھ لیا. اچھا کمال ہے حسن بھائی، کسی ماسٹر کو کوئی نہیں کہتا حضرت. آج تک کوئی ماسٹر کو ہائی اسکول کا کیوں نہ ہو، چاہے کالج کا کیوں نہ ہو، لیکچر پروفیسر، اس کو کوئی نہیں کہتا حضرت. اس کو کہے گا سر، SIR. انگلش صحیح ہے؟ سر سر سر. اب مؤذن صاحب کو حضرت، امام صاحب حضرت، مولانا صاحب بولو نا بھائی کیا کہیں گے؟ حضرت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کی تعلیم، ان کے پاس قرآن کی تعلیم، ان کے پاس حدیث کی تعلیم. عزت اتنی ملی انہیں حضرت کہا گیا. تو مولانا ممتاز، مولانا حسن رضا مفتی کلیم صاحب اگر عالم بنے، فضیلت کر لے، کتابوں کو یاد کر کے وہ حضرت بن جائے. اب اندازہ لگائیے، جو حدیث پڑھے، جو فقہ پڑھے، جو تجوید پڑھے، جو فلسفہ پڑھے، جو منطق پڑھے، جو قرآن پڑھے، وہ حضرت ہے. اور آنا حضرت کون ہوگا؟ آنا حضرت کون ہوگا؟ آنا حضرت وہی ہوگا
حفظ کیا، یاد کیا، یہ سب رینک کا آئیے WELCOMD. ارے انگلش صحیح ہے؟ آئیے آئیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ سب بچے حافظ قرآن ہیں. واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. اتنا مرتبہ ان کا بڑھ گیا ہے. جب مدرسے میں پڑھنے آئے تھے تو کیا حال تھا جانتے ہیں؟ نہ ناک صاف، نہ منہ صاف، نہ کپڑا صاف، نہ زبان صاف. نہیں صحیح ہے، کوئی گنتی نہیں تھی. بس یہی سب تھا. بچہ پڑھتا گیا، بچہ پڑھتا گیا، بچہ پڑھتا گیا. آج اللہ نے وہ مقام عطا کیا. آیا تھا تو سینہ خالی تھا، آج قرآن سے مالا مال نظر آ رہا. اللہ کے بولے سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. اچھا یہ بچے جو ہیں حافظ قرآن ہو گئے مدرسہ مدینۃ العلوم میں، صحیح بول رہا ہوں؟ تو کیا جنات آیا تھا؟ مدرسہ چلا کیسے؟ جنات آیا تھا. چونکہ میں بھی مدرسہ چلا تھا. دن میں تارے نظر آتے ہیں جب چاول نہیں رہتا، جب مدرس کے لیے پیسہ نہیں رہتا. جی اس وقت میں سوچتا ہوں کاش کے 2-3 جنات میرے قبضے میں رہتا. تو میں اس کو کہتا سن بہت پریشانی ہو رہی ہے اور لوگوں کا دھندا ٹھیک چل نہیں رہا ہے، تم ایسا کرو امیت شاہ کے گھر پہ چلے جاؤ، آج جتنا اٹھا کے لے آؤ. مودی صاحب کے گھر جاؤ، جتنا اٹھا کے لاؤ. امبانی بہت کچھ کرا، اڈانی ایئرپورٹیں خرید رہا، اٹھا کے لے آؤ. لیکن ایسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ جنات اس ادارے کو نہیں چلائے گا، نبی کے غلام چلائیں گے. سبحان اللہ. نبی کے غلام چلائیں گے. مدینۃ العلوم کے تمام اراکین و ذمتان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. جیسے آپ نے اپنا گھر چلایا تو گھر چلانا یہ عام بات ہے، مدرسہ چلانا نصیب والوں کا کام. دیکھیے آپ کی محنت جو سامنے آئی ہے، اب ان کا پاور کتنا میں ابھی بتا رہا ہوں نا. آئیے نا ذرا آپ ان کے سامنے پڑھ کے دکھلا دیجیے، بتائیے پڑھیے گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لگے پورا خاندان مر گیا، جنازہ اٹھا رہا ہے اور یہی بچے پڑھیں گے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا ان کا پاور کتنا بڑھ گیا ہے. اچھا بچے حافظ ہو گئے، جن لوگوں نے محنت کیا ان کا دل آج کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب پاور ان کا سنیے گا. سبحان اللہ. میں پاور بتلا دے رہا ہوں لیکن فری میں نہیں بتلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار سرکار میں اکیلا منظورانی کے دستے مبارک سے ان بچوں کے سروں پہ دستار حفظ لوگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، کیا دھندہ ہو جائیں گے. اب اس کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ ہوتا، میرا بچہ بھی رشتہ دار بھی ہوتا، یہ ہوتا. اب میں آج بچوں کو یہ سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے. نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ تاج رکھ دے گا. کیا بولو گے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھ بول رہا ہے، بولے یا رسول اللہ. جتنے بچے حافظ ہوئے کب حافظ ہوئے ہیں؟ پہلے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد گلی ڈنڈا کھیل لیا، پیدا ہونے کے بعد ادھر سے ادھر کھیل لیا، کرکٹ کھیلا، یہ کھیلا، وہ کھیلا، فٹ بال کھیلا، مار دھاڑ کیا، بہت کچھ کیا. اس کے بعد مدرسے میں آیا. مدرسے میں آیا تو پہلا پارہ میں 20 دن لگا دیا، 1 مہینہ بھی لگا دیا. کوئی 1 سال میں حافظ، کوئی 2 سال میں حافظ. صحیح بولو گے نا؟ کوئی 3 سال میں حافظ ہے، کوئی بچے 6 مہینے میں حافظ ہو جاتے ہیں. لیکن سب حافظ ہوئے پیدا ہونے کے بعد. کتنے دن میں؟ 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں. صحیح بول رہا ہو کہ نہیں بولیے بھائی؟ صحیح ہے نا بھائی؟ لیکن یاد رکھیے گا 2 سال میں، 3 سال میں یہ سب حافظ ہونے والے ہیں. میرا رضا آستے بولیے گا، پنڈال پھٹ جائے گا. بھلائی چاہتے آواز کھول کے بولیے سبحان اللہ. آپ کا بچہ، میرا بچہ حافظ ہو تو 2 سال لگے، 1 سال لگے. حضور نبی خلیفہ شہزادہ اعلیٰ حضرت جب حافظ ہو تو 2 سال نہ لگے، 1 مہینے میں حافظ ہو. کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے جو نوازا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات حافظ قرآن ہو گئے ہیں. اب ان کا پاور کتنا بڑھ گیا ہے. 4 مصرے مجھے یاد ہے لیکن میں ابھی بتاؤں گا نہیں، فری میں بھی نہیں بتاؤں گا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. کرنا یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں بڑے بڑے مدرسوں کا حال عجیب ہے.
فضیلت کر لیا، عالمیت کر لیا، قاری بن گئے، حافظ بن گئے، ان کی فکر میں وسعت نہیں ہے، ان کی سوچ میں بلندی نہیں ہے۔ اکثر مدارس کے فارغین اکثر 98% ایسے ہیں جو فکر میں ان کی وسعت نہیں ہے۔ عالم ہو گئے، فضیلت کر لیا، حافظ صاحب ہو گئے، قاری صاحب ہو گئے، اب یہ سوچتے ہیں میرا کام اتنا ہی ہے، یا تو امامت کروں گا، یا تو مدرسے میں پڑھاؤں گا، یا تو کیا کروں گا، یا تو چندہ نہیں، یا تو دعا تعویذ کروں گا، یا تو ٹیوشن پڑھاؤں گا، یہی رہا، یہی میری دنیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پڑھے کچھ آپ ہو گئے چوپٹ۔ ہمیں جو بچہ قرآن یاد کر لیا ہو، جو بچہ قرآن یاد کر لیا ہو، اس کے سامنے دنیا کی کوئی کتاب اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ مدرسے کے فارغین سے گزارش کروں گا، فضیلت کر کے، عالمیت کر کے، قاری بن کے، حافظ بن کے مت سوچو ہماری دنیا یہی ہے، یہاں سے سوچو عالم ہو گئے ہو تم میڈیا بھی ایگزام دے سکتے ہو، انجینئرنگ بھی کر سکتے ہو، ایڈوکیٹ بھی بن سکتے ہو، UPSC کا ایگزام بھی دے سکتے ہو، بہت بڑے تاجر بھی بن سکتے ہو۔ اگر فکر میں علماء کے یہ بلندی آ گئی تو قوم کے محتاج نہیں ہوں گے، قوم ہمیشہ پیچھے رہے گی، عالم ہمارا آگے نظر آئے گا۔ صحیح بول رہے ہیں بھائی؟ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی فکر میں بلندی عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولے آمین۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھ پکڑ کے بولے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو لڑکی پہ سب سے زیادہ ادب کس کا لازم ہے؟ میں فری میں نہیں بتاؤں گا، ماں باپ کا۔ کس کا؟ شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی سب سے زیادہ پاور مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ شادی ہوئی، ٹرانسفر، اب اس لڑکی کے لیے حکم ہے تیرے ماں باپ کا وہ رتبہ ادب اور حکم کے معاملے میں نہیں ہے، اب تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے شوہر جو ہے اس کی تابع داری ضروری ہے۔ اگر شوہر راضی رہے گا آمنہ کا نام راضی رہے گا۔ اس لیے بتا دیا ہوں کہ لڑکیاں شادی کے بعد سسرال میں بھی رہے گی، ماں کا خطبہ، باپ کا خطبہ اپنے شوہر کو نیچا دکھائے گی، یہ ہے میری ماں، یہ ہے میرا باپ، یہ ہے میرا خاندان، یہ دیکھو، اور شوہر کو بالکل نیچے رکھے گی اور ادھر سے کہے گی، اور کچھ آفت آ جائے گی تو ماں کو کہے گی ہلو فلاں نے ایسے کیا، اور اس کی ماں بھی چوپٹ، اس کی ماں بھی کہے گی آنے دو میں خبر لوں گی، ڈھیکان کروں گی، چلان کروں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عورت جس لڑکی کی طرفداری شادی کے بعد ماں باپ کرنے لگتے ہیں اس لڑکی کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے ماں باپ یہی کہتے ہیں اے بیٹی ہم نے تجھے سنت کے مطابق کسی اور کے رشتے میں باندھ دیا ہے، وہاں رہنا، خاندان کے مان مریادہ کا خیال رکھنا، بی بی فاطمہ زہرا کی سنتوں پہ عمل کرنا، وہی تیری زندگی ہے، وہی تیری آخرت ہے۔ ایسا ہوتا نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں علم حاصل کریں۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی لائق نہیں، قرآن سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔ کہاں چلے میرے بھائی؟ بیٹھو 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 بیٹھو۔ اچھا ایک ہی مرتبہ تم بالٹی پانی پی کے آئے تھے، تم لوگ کو استجا نہ کیا؟ اچھا جا سکتے ہیں، بیٹھا بیٹھا کہیں ہو گیا تو بہت فساد ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، مسئلہ بھی ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور کسی کو پیشاب کی یا پاخانے کی حاجت ہوئی ہے تو مسئلہ ہے پہلے فارغ ہو جاؤ، نماز ہونے دو۔ اگر تم زبردستی کیا جب جاؤں گا وضو کروں گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اب نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا، بس نیت باندھو گے، اللہ اکبر، شیطان آئے گا اور یہی پہ مارے گا، چاٹے گا اور زور ہوگا اور شدت آئے گی۔ اب تمہارا دھیان کہیں نہیں ہے، امام کیا پڑھا نہیں پڑھا کچھ نہیں، ادھر دھیان ہے کب ختم ہو کب ختم ہو کب ختم ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے پہلے فارغ ہو جاؤ، جماعت ہونے دو تاکہ نماز میں یکسوئی برقرار رہے۔ جب نماز نہیں روکتی ہے مولانا کیوں روکے گا؟ لیکن بہانہ کر کے مت جاتے۔ اوکے حضرات، کامیابی
چاہتے ہیں علم حاصل کریں. اب ایک نبی کی حدیث پاک کا متن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا سب کو مدینہ دکھا دیا. اس کو بتانے سے ایک بات میں بتاؤں، میرے علامہ مفتی کریم صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے تھے، اپنی معافی ضمیر کو پیش کر رہے تھے. فتنے 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 اتنے فتنے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا کیجیے گا بچنے کے لیے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر طرف فتنے ہیں، کیا کیجیے گا؟ کیسے بچا جائے؟ دعویٰ سب رہے کہ میں صحیح میں صحیح میں صحیح. کیسے بچیے گا؟ ایک ترکیب میرے پاس ہے لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں سب کے لیے ابھی جو ہے مکان بچانا دشوار نہیں ہے، جان بچانا دشوار نہیں ہے، مکان بچانا دشوار نہیں ہے، ایمان بچانا دشوار ہے. ایمان پہ حملے ہو رہے، ایمان پہ کیسے بچے؟ اور وہی مومن کامیاب ہے، مکان جلے تو جلے ایمان بچ جائے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ایمان بچ جائے تو حضرات اس دور پرفتن میں جب ہر چہار جانب سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، نثار احمد رضوی آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہے. کرونا وائرس آیا، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، 1 سال کا عرصہ لگا تب ویکسین تیار ہوا. پکڑ پکڑ کے تمام ممالک کے وزراء نے لوگوں کو ویکسین ڈال دیا، انجیکشن ڈال دیا، پلیٹ فارم پہ انتظام، بس اڈا پہ انتظام، گھر گھر میں انتظام. میں نہیں لگاؤں گا، لگانا پڑے گا ورنہ پلین کا ٹکٹ نہیں ملے گا. بولا کیوں؟ اس لیے کہ ویکسین نہیں لگاؤ گے یہ بیماری تم سے کسی اور کو پھیل جائے گی. لاجے شر میں مجبوراً صغراً عسراً تمام لوگوں نے ویکسین لگا لیا تاکہ ہم بھی بچیں، لوگ بھی بچیں. تو دوستو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا ضروری ہے، اور بدعقیدوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی محبت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کا بولو سبحان اللہ. اس مقرر کو مت بلایا کیجیے جو اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی اپنی تقریر میں نہ کرے. اس شاعر کو مت بلائیے جو اعلیٰ حضرت کے نام کا بھی تذکرہ نہ کرے. وجہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے نام میں اللہ نے وہ کمال دے دیا ہے کہ جہاں نام رضا ہوتا ہے عشق کا طوفان آ جاتا ہے. اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. اور زور سے بولو. اور اندر کی بات بتا رہا ہوں، کچھ مولانا کچھ پیر صاحب لوگ بھی ساری تقریر کر لیں گے اور اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیں گے. پوچھے لگا ہے، ارے پوچھے لگا ہے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے، ہم ان کا نام لیں گے نا تو لوگ سن لیں گے ارے صاحب نے رضا رضا کہا، ہم بھی کہیں گے رضا رضا، تو ان کی تشہیر ہو جائے گی، ان کے مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اس لیے ہم کو فالو انگلش حسن بھائی بھی انگلش جانتے ہیں، ہم ان کے فالوور بڑھ جائیں گے. اس لیے وہ لوگ پیر صاحب بھی نہیں کرتے ہیں. ان کے جو مزاج کے علماء کرام تقریر کرتے ہیں وہ لوگ اس میں ساتھ نہیں لیتے ہیں، نہیں سمجھے. اور اس کا اندازہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نام رضا کوئی نہ لے عشق سے دعویٰ کرے تو شک کے دائرے میں آ جائے گا، شک کے دائرے میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو وہ انعام عطا کیا ہے کہ سارے علماء تقریر ہی کرتے رہے، عشق کا دعویٰ کرتے رہے، اور اعلیٰ حضرت وہ عاشق ہے جن پہ عشق ناز کرتا رہا. بولو بھائی سبحان اللہ. اور ضرورت ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی ہر جلسے میں نام رضا لیا کیجیے. اگر کچھ تو آبجیکشن کرے یہ کیا تقریر ہے بھائی، ہر گھڑی نام رضا نام رضا نام رضا، یہ کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو کہہ دیجیے گا اگلو جس کا بخار نہ اترے تو صبح شام دوا کھائے گا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، بولو نا بھائی. ارے جس کا بخار نہ اترے تو صبح شام کا جب تک نہ اترے تب تک دوا کھاتا رہے گا، نام رضا کا ڈنکا بجتا رہے گا. اس لیے کہ جب تک نام رضا کا نعرہ لگتا رہے گا عشق کا اظہار ہوتا رہے گا. اور سے بولو سبحان اللہ. میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھا علامہ حسن رضا
لکھا ہوا ہے؟ کیا تو لکھا ہوا ہے؟ کاشان رضا. میرے گھر کے بالکل ہیڈنگ میں پتھر پہ لکھوایا ہو کاشان رضا. نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ یہ جو ہے نا چنڈال صاحب تکلیفی جماعت والا ایسا ایسا حلیہ بناتا ہے اور خوشبو چاہتا ہے آپ پہچان نہیں پائیے گا. تو میں نے کہا کہ میں تو رہوں گا جب تک زندہ، اس کے باپ کا باپ نہیں آئے گا. اگر مر جاؤں گا تب کہیں آ گیا میرے گھر تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ مت کرو، بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نام رضا لکھ دو. کوئی بدعقیدہ آئے گا وہ نام دیکھے گا، بغیر سانس لیے مانگے گا، بھاگو بھاگو. کیا ہوا؟ یہ تو رضا والا ہے. زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ. جب جگہ پہ نام رضا ہوتا ہے کسی والا نہیں ہوتا ہے، عشق والا ہوتا ہے. اچھا جتنی مائیں بہنیں ہیں ان کی بارگاہ میں بھی میں کچھ محبت کے گزارشات پیش کر دوں. اور سے سنیے گا. بچہ پیدا ہوا ایک عورت کو، سمجھ گئے؟ اب بچہ جب بولنے والا ہو گیا تو بچہ کو ماں سکھاتی ہے یہ تیرا ابا، یہ تیرا نانا، یہ تیرا ماما، یہ تیرا بھیا، یہ تیرا باپ. کیونکہ باپ کو خود نہیں معلوم ہے کہ اس بچے کا میں باپ ہوں. کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی نہیں. کسی باپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ ثابت کر دے میں اس بچے کا باپ ہوں. اس کی ماں کو ہی معلوم ہے اس کا باپ کون ہے. اس کی ماں کو ہی معلوم ہے. اس کی ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے یہ تیرا ابا، یہ تیرا ابا. اب وہیں سے شروع کرتا ہے ابا ابا. اچھا ابھی ماحول بڑا خراب ہے، ماں سکھاتی ہے تیرا پاپا، پیے پی پیے پیے پاپا. اور بچہ کہتا ہے پاپا پاپا. کبھی پلٹ کے کر دے جب باپ پاپا تو ماں پاپی. کیا زبان ہے میرے بھائی؟ ماں سکھاتی ہے تیرا ابا. اب وہ بچہ بولنے لگا ابا ابا ابا. ذرا ہوش سنبھالو. اگر کوئی آدمی کہہ دے یہ تیرا ابا نہیں ہے، بچے کو کہہ دے یہ تیرا ابا نہیں ہے، تو بچہ کہے گا تیرا ابا نہیں ہے میرا ابا ہے، میرا ابا ہے. کہے بولے کیوں؟ بولے میری ماں نے بتایا ہے تو میں ماں سے کہوں گا. جیسے اپنے بچے کو سکھاتی ہو یہ تیرا باپ ہے، اسی طرح ہر ماں اپنے بچوں کو رضا کی محبت کا جام پلا دے تاکہ جگہ رہے، رضا کا نعرہ لگاتا رہے اور دنیا اس کے ایمان عقیدے کا پتہ لگا لے یہ فسر والا نہیں ہے، عشق والا. زور سے بولے سبحان اللہ. پورا میں محبت ہاتھوں کو لگائے بولے یا رسول اللہ. اور سنیے یوٹیوبر والے مولوی صاحب کو مت سنیے گا، فیس بک یا مولوی صاحب کو مت سنیے گا. یوٹیوب فیس بک پہ جتنا مولوی آ کے اٹھان پٹان بولے مت سنیے گا. اپنے امام کی سنیے گا، اپنے علماء کی سنیے گا. اس لیے کہ جہاں نام رضا ہوگا وہی عشق کا بازار لگتا رہے گا. سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. اگر آپ نے اس رشتے کو قائم رکھا تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے جو کہنا ہے میں کہہ دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ قائم رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آگے تقریر کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اپنے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے پہلے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو لوگ بڑے ہیں، بڑے ادھیر عمر کے، دادا بن گئے، چچا بن گئے، انکل بن گئے یا باپ بن گئے، وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو اللہ کو ممتاز صاحب سے اور مفتی کریم صاحب کی وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے مدرسے میں ایک گھنٹی رکھیں، ایک ٹائم فکس کر دیں تعلیم بالغہ کے لیے، بڑے بوڑھوں کے لیے. پکڑ پکڑ کے ان کو کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے. ٹھیک ہے. اور ان کو کچھ نہ کریں، الف سے لے کے یہاں تک کہ مخارج انہیں سکھا دیں. الف سے لے کے یہاں تک کہ مخارج سکھا دیں تاکہ قرآن صحیح پڑھنا آ جاتا ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اور ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. بس ضروریات دین بتا دیں. ضروریات دین کیا ہے مسلمان نہیں جانتا. اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. گوگل کے بارے میں خوب جانے گا، موبائلات کھولنے کے بارے میں خوب جانے گا، اور ضروریات دین کے بارے میں نہیں جانتا. کیا ہے ضروریات دین جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے؟ میں فری میں نہیں بتاؤں، ایسی آواز میں تو کبھی نہیں بتاؤں گا. ضروریات دین کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت
ان سب کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور اپنے نبی کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ خاتم النبیین ہے ہمارا نبی، ختم الرسل ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ اور سب سے بالا و اعلیٰ۔ ضروریات دین ہے، کتنے لوگ نہیں جانتے جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حشر کیا ہے، نشر کیا ہے، انبیاء کرام کی نبوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کا جاننا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے ماں باپ مر جائیں گے، قبر میں رہیں گے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بچے قرآن پڑھیں گے، ان کو بھی ملے گا ثواب، ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا ثواب۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا چوری ترقی عطا فرمائے۔ اور نبی کی حدیث کا میں ترجمانی متن پیش کر رہا ہوں، ہاں سبحان اللہ، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے، قرآن پڑھنا بہت ہارڈ نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں بتا دوں بہت آسان ہے، جبکہ 114 سورت ہیں قرآن میں، ہاں باپ رے باپ، اور اللہ 30 پارے ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، مد ہے، باپ رے باپ، سب کو یاد رکھنا ہے۔ آپ لوگ کہے گا بہت بھاری ہے، نہ بالکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 27واں پارہ، یہ سورہ قمر کی آیت کریمہ، اس آیت کی تکرار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے آسان کر دیا۔ کون ہے قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے آسان کر دیا۔ جب ہی تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا، یہ تو اللہ نے آسان کر دیا۔ اور میں آپ کو اور آسان کر کے بتا دوں، دیکھیے قرآن شریف جو ہے اگر آپ نے پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلط غلط، ہر حرف کا مخرج اس کو الگ سے ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق ہے نا؟ آپ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑی ہا نکال۔ اب دیکھیں آپ لوگ کہے گا بہت کون جھنجھٹ ہے؟ نا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ جیسے دیکھیں الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں قرآن میں اتنے ہی ہیں، ایکسٹرا کچھ نہیں، صرف الف سے لے کے یا تک ہے، نہ ٹے ہے، نہ ڈال ہے، نہ را ہے، یہ کچھ حروف نہیں، الف سے لے کے یا تک۔ اور اس میں کیا کیا ٹھیک ہے، کیا کیا آپ کا ٹھیک نہیں ہو، میں بتا دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی محنت وصول ہو اور لوگ کل یاد کریں جلسہ ہو تو مدینہ العلوم کے زیر اہتمام جو جلسہ کچھ مل جائے آپ کو۔ سنیے قرآن پڑھنا کتنا آسان ہے۔ دیکھیں الف یہ آپ ٹھیک بول لیتے ہیں، با یہ بھی ٹھیک بول لیتے ہیں، تا یہ بھی ٹھیک بول لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب جہاں تک صحیح جا رہے ہیں سب لوگ، اب گڑبڑ پیدا ہے۔ تا اس کا مخرج آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں سا، غلط ہے، تا۔ جیم یہ آپ ٹھیک بول لیتے ہیں، ہا اس کو ٹھیک کرنا ہے، خا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یعنی اسی طرح خا خا نکالنا، آپ کہتے ہیں کھا، ٹھیک ہے، اس کا مخرج نکالنا ہے۔ دال یہ تو دال بھات کی طرح ہے، آپ کا مخرج ٹھیک ہے۔ لال اس کو ٹھیک کرنا ہے، را اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ زا اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ سین ٹھیک ہے آپ کا۔ شین اس کو ٹھیک کر لینا۔ صاد اس کو ٹھیک کرنا۔ وا اس کو ٹھیک کرنا۔ طا اس کو ٹھیک کرنا۔ وا اس کو ٹھیک کرنا۔ عین اس کو ٹھیک کرنا۔ غین اس کو ٹھیک کرنا۔ فا اس کو ٹھیک کرنا۔ قاف اس کو ٹھیک کرنا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 15 سے 16 ہو گئے۔ اور اس کے بعد کاف ٹھیک ہے، لام ٹھیک ہے، میم ٹھیک ہے۔ نہیں پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے بھائی، سبحان اللہ۔ آپ بھی ٹھیک بول رہے ہیں، کاف بھی ٹھیک بولتے ہیں، لام بھی ٹھیک بولتے ہیں، میم بھی ٹھیک بولتے ہیں، نون بھی ٹھیک بولتے ہیں، یا بھی ٹھیک بولتے ہیں، ہا بھی ٹھیک بولتے ہیں۔ یہ 14 سے 15 حروف کے مخارج اگر آپ نے سیکھ لیا تو 30 پارہ قرآن صحیح پڑھتا آ جائے گا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ بس اتنا آپ ٹھیک کر لیں۔ اب اس کے لیے کسی کالج میں جانے کی ضرورت نہیں، مدرسہ مدینہ العلوم آئیے، یہیں پہ سکھایا جائے گا۔ جب قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھیے گا تو پڑھنے میں بھی لذت ہوگی، نماز میں بھی لذت ہوگی۔ اب علماء کرام کر رہے احسان، سبحان اللہ۔ 10,000 میں قوم کی خدمت، 8,000 میں قوم کی خدمت، 12,000 میں قوم کی خدمت، پوری دنیا بند، مسجد کے امام کی ڈیوٹی بند نہیں، وہی 10,000 میں
کیا محنت ہو رہی ہے. اب سنیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام چپ ہو گئے. نبی نے جواب دیا اللہ. کون ہے؟ منہ کھول کے بولے نا, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سب سے بڑا سخی اللہ. اللہ. اب نبی فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ رسول اللہ. صحابی چپ ہو گئے. نبی فرماتے ہیں میں ہوں. سب سے بڑا سخی میں ہوں. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ, اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. اب میرے بعد کون ہے؟ میرے بعد کون؟ صحابی چپ ہو گئے. نبی نے فرمایا قسم خدا کی مچل جائیے گا. بیفور بولیے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لپیٹ کے بولے یا رسول اللہ. سب سے بڑا سخی اللہ, اللہ کے بعد سخی سب سے زیادہ نبی. اور نبی فرماتے میرے پاس سخی وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ جو علماء ہیں, جو اپنے سینے کا علم دوسروں کو عطا فرما دیتے ہیں. علماء کرام حضرات وہ آپ کے قوم کے بچوں کے مستقبل کو سنوارتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ادارے کو ترقی عطا فرمائے. اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب قبلہ مدظل نورانی المعروف سمنانی میاں قبلہ کی آمد ہوئی. اور ساتھ میں سید زادے بھی تشریف لائے. سبحان اللہ. کہ بولو بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو لوگ اب تک سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں, ہاتھ ہوگا حضور سمنانی میاں کا, ہاتھ ہوگا حضور سمنانی میاں کا, ساتھ ہوگا اعلیٰ حضرت. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. اور حضرات خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کسی فرد کو ہلکے میں مت لیجیے, کبھی مت لیجیے. کیوں؟ پوچھے نا کیوں؟ بولیے نا بھائی کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. اللہ کے بولو, اللہ کے بولو سبحان اللہ. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. اور حضور سمنانی میاں ہو یا کوئی بھی ہو ان کے خانوادے کا الحمدللہ سبوں کے بھگوں میں اعلیٰ حضرت کا ہو دوڑتا ہے. یہ کم بڑی نسبت نہیں. الحمدللہ چہرہ دیکھیے نا, ان چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یا اللہ تاج الشریعہ سرکار کو بھی دیکھا, سمنانی میاں قبلہ کو بھی دیکھا, حضور مفتی اعظم ہند کیسے ہوں گے, حضور حجت الاسلام کیسے ہوں گے, میرے رضا کیسے ہوں گے, جب ان کے شہزادے کا یہ ہے. الحمدللہ تو حضرت ہے ماشاءاللہ. جو لوگ سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں ہاتھ ان کا ہوگا, ساتھ اعلیٰ سرکار کا ہوگا. اور چونکہ سید صاحب میرا بھی تشریف لائے ہیں, میں چاہ رہا تھا 4 مصرے سنا دوں, تو کجا من کجا, لیکن ہمارے نسیم بھائی بول رہے تھے میرا شعر سنا دیجیے گا, تو انہی کا شعر سنا دے رہے ہیں, لیکن فری میں نہیں سناؤں گا. سب لوگ یا اللہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھا دے, جو لیٹر پٹر ہو گئے ان کو بیدار فرما دے. پورا بجا ہوا میں ہاتھوں کو لگا بولے یا رسول اللہ. نور ہی نور نور کا چہرہ, نور ہی نور نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ. نور ہی نور نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ. توڑ ڈالا ہے نل اصغر نے, توڑ ڈالا ہے نل اصغر نے, کربلا میں غرور کا چہرہ. نبی کے چہرے کی کیا بات کرتے ہیں, اسے بھارت میں ایک ایسا چہرہ والا تھا, ایک ایسا چہرہ, ون پیس, اونلی ون پیس. جس نے دیکھا دیکھا, جو نہیں دیکھا آج بھی کہتا ہے کیسے تھے تاج الشریعہ. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں تو مولانا حسن رضا ہو, مفتی کلیم صاحب اور سارے علماء کہتے ہیں تم نہیں دیکھے تھے, نہیں کیسے تھے نہیں معلوم ہے. پاگلا کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا. اچھا آپ لوگ تھک گئے تو چھپیے, میں خود سبحان اللہ بولنے لگا. آخری ٹائم بہت آپ لوگوں نے احسان کر دیا ہے, بس آپ چپ رہیے, میں خود سبحان اللہ بولوں گا, نعرہ بھی لگاؤں گا, جواب بھی دے دوں گا, سارا سوال لے لوں گا. آپ منہ پھاڑے آپ دیکھتے رہ جائیں. اللہ کے لگے بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں, بارے بارے اوبھر فلو ہے.
ابھی تک جو ہے جمعہ سے آج تک مسجد کا دروازہ نہیں دیکھے اور سمجھ رہے بہت ہیرو بن گئے بہت ہیرو ہوگا بے نمازی کبھی ہیرو بن سکتا ہے ہیرو تو وہی ہوگا ہیرو کیا ہیرو بھی اس کے سامنے زیرو ہوگا جو مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند ہوگا پورا مجمع ہوا بخاتو کر ہے بولے یا رسول اللہ کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے ہم تو ثواب مل گیا اور آپ کھڑے دیکھتے رہے کھڑے رہیے کامیابی کا سر بلندی کا سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو چاند جیسے زمین پہ اترا ہو ایسا اختر رضا کا چہرہ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں سب لوگ شامل ہو جائیں زور سے پڑھیں استغفر اللہ زور سے پڑھے گا استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ اللہ تعالیٰ سب کے اس کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرمائے اب سنیے مائک پھٹے لائٹ پھٹے کلیجہ پھٹے دماغ پھٹے ہمارا چاہے زندہ رہے ہاتھ ٹوٹے پاؤں ٹوٹے کچھ بھی ہو آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے سب لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ آپ لوگ لگ رہا غریب سب کے شادی میں لوگ نہیں رہتے ہیں عجیب معاملہ یہی کلمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم اس میں اتنا پاور ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں جتنے کفار ہیں مشرکین ہیں وہ توبہ کر کے یہ کلمہ پڑھ لے نبی کا ایسے پہ قائم رہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا میں تو دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے یہودیوں کو کفار کو مشرکین کو میرے نبی کا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے ابو جہل مارا گیا عتبہ مارا گیا شیبہ مارا گیا اور فارس میں پیدا ہونے والا نبی کی تلاش میں گیا کلمہ پڑھ کے نبی کا صحابی ہو گئے تو کلمہ پڑھنے والے پیدائشی مسلمان ہیں بھائی یہ دیکھیں آواز میں بالکل کہیں سے کمی نہیں ہونی چاہیے اور کبھی معاملے چینج پھنس جائے جس میں یہ بھی مارتا تصریف کرتا یہ ہے کہ مارے گا بہت مارے گا جب درد ہونے لگے چوٹ لگے تو اس وقت کہیں مانگو نہیں ماں باپ کو یاد مت کیجیے گا بالکل نہیں وہ بولے گا یہ نعرہ لگا تو آپ کہے گا سن چپ چپ رک 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 نعرہ لگانے کی بات کرا بلا ہاں تو اس کو کہیے سن میں جو کہتا ہوں وہ تو کر تو بولے گا ہاں تو جو بولا نہیں بولوں گا میں جو بولنا تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ تو اس وقت قسم خدا کے حالات ایسے آ جائے میں آپ سے گزارش کروں میں تو ہر گھڑی تیار رہتا ہوں ہر گھڑی سے اکیلا سفر کرتا ہوں اس جذبے کے ساتھ آپ بھی تیار رہیے سمجھ گئے کبھی اگر پکڑا ہے مار ہے درد ہو چوٹ ہو تو میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو یاد مت کیجیے گا حضرت بلال کو یاد کیجیے گا حضرت خبیب کو یاد کیجیے گا نبی کے صحابی کو یاد کیجیے گا کہ یہ ظلم مکے میں صحابی پہ ہوا ہے آج نبی کے غلاموں پہ ہو رہا ہے یہ رشتہ محبت کا ہے جان دے دوں گا ایمان نہیں دوں گا بڑے زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا تقریر کی ماشاء اللہ کوئی نہیں جائے گا سب لوگ بیٹھے رہیں سب لوگ بیٹھے رہیں ماشاءاللہ مولانا نثار احمد القدوی الحمدللہ اللہ علیہ سلامت رکھے باکرامت رکھے ابھی بار بار بتایا نا آواز کم نہیں ہونا چاہیے آواز بلند کرو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے باکرامت رکھے سلامت ادارے عطا فرمائے ایسے جیسا مسلک کا مسلک عالم کا کام دے رہا ایسے نظارہ لیتا رہے الحمدللہ حساب تو رہے تھے لیکن الحمدللہ جو تبلیغ کر رہے تھے دین کی اس میں بیچ الحمدللہ بہت شاندار الحمدللہ اللہ ان کے اقبال کو بلندیاں عطا فرمائے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے پوری دنیا میں چھائے ہوئے الحمدللہ ان کا نام ہے الحمدللہ اللہ ان سے خوب دین کا سنیت کا مسلک اعلیٰ کا کام ہے عشق رسول کا کام ہے بولو آمین اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے
بڑا الحمدللہ دیکھ کر خوشی ہوئی. الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مہینے پہلے قریب ہم وہاں اڑیسہ میں بھی ساتھ میں تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج یہاں بھی ساتھ ہوا. جو کچھ میرے بزرگوں نے مجھے عطا فرمایا ہے روتا شریع رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہوا. میرے تایا بڑے بڑے کرم فرمایا, وجہ تو خلافت عطا فرمائی اور بڑا کرم فرمایا. میں نے رحمۃ اللہ روتا شریع کی خدمت بہت کری ہے. الحمدللہ 17 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. 17 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آخری دن بھی